سے کہ وہ آئیں اور تابوت مولا علی علیہ السلام برآمد کریں. صلوات پر محمد نعرہ حیدری. واسطے بالعموم شہدائے ملت جعفریہ دی بلندی درجات واسطے بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنائی مرحوم اللہ مقامہ دی درجات دی بلندی واسطے مل کے صلوات. آجات دی برابری واسطے مشکلات دی آسانی واسطے مریضین دی صحت یابی واسطے پھر بھی مل کے صلوات پڑھو. نجات ہند بشریت یوسف زہرا ولی زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے مل کے صلوات پڑھو. ملت اسلامیہ ایران دی حفاظت واسطے انقلاب اسلامی دی محافظت. نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات. ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. والصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المصدق والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد محبوب سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبہ وشکر سید الاولیاء امام الہدى امیر المومنین. على أولاده الطيبين الطاهرين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث فضائل لعلي ابن ابي طالب لا شريك له. قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام للحسن والحسين اوصيكما وجميع ولدي وإلى من بلغ إليه
وصیتی بتقوی اللہ ونظم امرکم وَأَلَّا تَبْغِيَ إِلَى الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَضْتُكُمَا وَقُولَا لِلْحَقِّ وَعَمَلَا لِلْأَجْرِ وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ أَوْنَا مِنْكَ سَلْوَا حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے قادیان نام اور خلوص تمام جوانان دی محنت سید حاسم رضا صاحب دی تمام تر کاوش کریم اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے تمام معاونین دامن جرم سخن قدم جتنے بھی احیاء عزاداری کو شان مالک عرض رزق وسعت برکت عطا فرمائے اللہ ملک ملت اسلامیہ کے درمیان اتفاق تے اتحاد دی دولت نصیب فرمائے اور اساں سارے کو اپنے دشمن دے پہچانن دی مالک توفیق عطا خدا اپنی عزت و شان دا واسطہ ملت اسلامیہ ایران جڑے کیسلے مدافعین اسلام کریم اللہ انہاں دی حفاظت امریکہ انہی نجس اولاد اسرائیل دے نجس عزائم ناکام دے نامراد ظلم دا دور ہے ضرورت حجت خدا دی تشریف آوری دی کریم اللہ سانے آقا و مولا دے ظہور تعجیل نوئی دی قبولیت واسطے حاجات دی برآوری واسطے مشکلات دی آسانی واسطے مل کے سلوات جائے کم ہے کہ اس کریم اللہ نے ساڑی زندگی جو وقت ایک باری وہ مہینہ آندہ ہے جن کی نیندری کی باندت ہے احسان پروردگار ہے کتنے ساڑے نال پچھلے سال پان آلے مومن ہن جیڑے ہون موت مہلت نہیں دیتی تے ٹر گئے یہ ہوتا احسان ہے جو مہینہ ساڑی زندگی جو وقت آندہ سجے دے وچ روزے دار سم پوے تا نیندری عبادت پڑھ شعبانیہ پڑھو جیدے راوی میرا مولا امیر المومنین فرمائدن شعبان دے آخری ایام پاک پیغمبر نے اپنے اصحاب نو ایک خطبہ دیتا جنہوں خطبہ شعبانیہ دا نام دیتا گیا فرمایا ایوہ الناس قد اقبل الیکم شہر من شہور اللہ اے اللہ کے بندو اب تمہاری طرف مہینوں میں سے وہ مہینہ آ رہا ہے جو سارے مہینوں کا سردار مہینہ ایام ہو افضل الایام یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس کے دن باقی مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں ولیالی ہے افضل اللیالی اور اس کی راتیں باقی مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں کتنا مہربان ہے جے ایک رات نو 1000 مہینے دے برابر بڑھا ایک رات رو بڑا جوڑا اس ماہ رمضان میں اعتراف فرمائیے وہ مہینہ ہے نومکم فیہ عبادات دل وچ محبت اہل بیت ہوئی روزہ رکھ کے سن پائے تیری نیندری عبادت وانفاسکم فیہ تسبیح اتنا عظمت اللہ مہینہ ہے جن روزے نال تیرا سا لینا تسبیح دے برابر ثواب رکھ لے ایک سال لینا تسبیح دے برابر ثواب ہے اور میرا دل آتا ہے جناب تھوڑا جا وضاحت نال دسان جو تسبیح دا ثواب کی نعرہ تکبیر اللہ رسالت ایماندار حیدری تسبیح دا ثواب پہلے پتہ چل سی تو وقت پتہ لگ سی جو کتنی عظمت مومن نو مل دی ہے میرا سیما مولا فرمائیں تسبیح فاطمہ ہے یا احب الی من 1000 رکعت
فرمایا میری جدہ کی نماز کے بعد تسبیح پڑھنا 1000 رکعت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، 1000 رکعت نماز سے افضل ہے 1 مرتبہ تسبیح سیدہ کا پڑھنا۔ میں مزید تھوڑی دی گل کو 1000 رکعت نماز کیا ہوتی ہے؟ قیام 1000 الحمد 1000 رکوع 1000 تشار سجدے نالوں افضل ہے حسنین نماز دی تسبیح پڑھنا۔ سیدہ پڑھنا 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ حضور قرآن مجید جو ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا کہ اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے ذکر کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں من سبح تسبیح فاطمہ فقط ذکر اللہ ذکرًا کثیرا، فرمایا جس نے 1 مرتبہ میری جدہ کی تسبیح پڑھ لی اللہ اس کو ذکر کثیر کرنے والوں میں معشور فرما دے۔ من سبح تسبیح فاطمہ فقط ذکر اللہ ذکرًا کثیرا، جس نے 1 مرتبہ میری جدہ کی تسبیح پڑھ لی تو گویا اللہ اس کو ذکر کثیر کرنے والوں سے اٹھائے گا۔ اور امیر المومنین کا فرمان ہے کہ مولا فرماتے ہیں جب سے یہ تسبیح اللہ کے نبی نے جناب بطول کو دی ہے میں نے زندگی بھر کبھی تسبیح کو چھوڑا نہیں ہے۔ میری نگاہ میں اتنی اہم تسبیح ہے کہ کبھی میں نے مشکل کے وقت میں بھی تسبیح کو پڑھنا نہیں چھوڑا۔ اور ذرا ذہن اتنا ہے نومکم فیہ عبادہ وانفاسکم فیہ تسبیح، روزہ رکھ کے محب اہل بیت کا سہ بننا عبادت ہے، ایک سا لینا ایک تسبیح کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اللہ اکبر انتم فی ضیافت اللہ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں تم مہمان ہوتے ہو اللہ تمہارا میزبان ہوتا ہے۔ تم اللہ کے مہمان ہوتے ہو، روزے دار اللہ دا مہمان ہوتا ہے تے اللہ دا میزبان ہوتا ہے۔ اس واسطے مولا فرماتے ہیں جب افطار کا وقت ہو تو افطار کرنے سے پہلے کچھ مانگ لیا کر، افطار کرنے سے پہلے کچھ مانگ لیا کر، اس لیے کہ جو روزے افطار کے وقت دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، قبول ہوتی۔ دعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعا اس مہینے میں قبول ہوتی ہے۔ عملکم فیہ مقبول، تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس عمل کو لازمی قبول کرتا ہے۔ کہتے سونے سونے بخشش کے ذریعے پر ہاں تو پیغمبر گرامی فرمائے ہیں یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ بدبخت ہے وہ بندہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان بھی گزر جائے اور ابھی اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ باقی ہے۔ ماہ رمضان دیا مبارک مہینہ گزر گیا لیکن یہ پرانیاں عادتیں نہیں گئیں۔
بخشش نظر ہے. میں بڑا فکرہ جاتا تھا، میں پڑھا، میں بڑا شوق تھا ممبر تے پڑھنا. میرے چوتھے مولا کو ایک بندہ آیا، سزا کہ مولا جا جا تے شیطان دے جال بچھے ہوئے دفتر جو نا تو رشوت والے پاسے ذہن بڑھے گا، 4 پیسے کو ادھار منگتا ہے تو سود والے پاسے ذہن بڑھے گا، گھاری تو نکلا تک 100 قسم دی شرارت. مولا اس ابلیس دے ہوں گے، توجہ نال گل سننا، مولا اس ابلیس کے دشمن دے ہوں گیا جڑا جا جا تے جال چھائی بیٹھے گناہ دے، اس کے دشمن دے ہوں گیا جنت بننا میری سمجھ نہیں آتا. سید الساجدین نے اٹھا نٹھا فرما اللہ کے بندے جڑا اکائیاں لو دہائیاں بڑھیں دے، جڑا دہائیاں لو سینکڑے بڑھیں دے، جڑے سینکڑے لو ہزارہ بڑھیں دے، جڑا ہزارہ لو لکھاں بڑھیں دے، جڑا گناہ دی تختی صاف کر دے دے، یہ جے کریم خدا دے ہونا بندے دا جہنم چلا گئے. میں سجاد دی سمجھے ماں رمضان ایک دفعہ صلوات پڑھی گئی، پورے 11 مہینے پڑھتا رہا، انہاں دا ثواب علیحدہ اس ایک دا سارے مہینے آتے پڑھتا رہا. رمضان دا ہوئے تے ذکر علی دا ہوئے. مہینہ ماہ رمضان دا ہوئے تے اللہ تیرے تے میرے مقدر وچ ذکر علی کرے، اور تو مانگتا کیا ہے؟ ایک کوئی معمولی ذکر نہیں. آیت اللہ محمودی اصفہانی نے اپنی کتاب ثمرات الحیات روایت نقل کی تھی کہ جب زمین پہ چھٹے مولا فرماتے ہیں جب زمین پہ ہمارے ماننے والے ہمارے ذکر کا اعلان کرتے ہیں تو یہ زمین پہ نہیں ہوتا، یہ عرش پہ بھی ہوتا ہے. یہ ذکر کا اعلان عرش میں ہوتا ہے. جس طرح انسان اکٹھے ہو کے آل محمد کا ذکر سن دیں، نال ملائکہ بھی آنے وحفت بہم الملائکہ، مولا فرمائے ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں، واستغفرت لہم حتی یتفرقوا، جب تک یہ محبین اہل بیت آل محمد کے ذکر میں بیٹھے رہتے ہیں ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اللہ ملائکہ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. کتنا پر لطف ذکر ہو سی. اور خدا قسم ویسے ہونا بھی یہ چاہیے تو جیڑی شخصیت کا دن ہوئے اس سے تھوڑی جی گفتگو کرنی چاہیے. اللہ کتنا بلند بنایا اس معاشرے کم کیڑا کی. میں تو اپنی کام علمی کا اعتراف کرے نا جو علی تے بولنا میرے توسط چیز. پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا لو کان الاشجار اقلاما والبحور مدادا والجن والانس کتابا والملائکۃ حسابا ما آسو فضائل علی ابن. پانی سیاہی بن جائے، جن اور انس لکھن والے بن جان، ملائکہ حساب کرن والے بن جان، پوری مشینری حرکت آ جائے، سب مشینری تھک ویسی علی کے فضائل گنن دی طاقت نہیں. بڑا سونا جملہ ہے، بڑا دل تھا. اذن اقول وما اقول في هذا الفضاء الذي اخف فضائله اولياؤه خوفا واعداؤه حسدا وما بقي من هذين قد ملأ الخافقين. اگر دنیا والے میں کہوں تو کیا کہوں حسنین کے بابا کی شان کے بارے میں، جس کے فضائل کو دشمنوں نے حسد سے چھپایا، اپنوں نے ڈر سے چھپایا، پوری کائنات کے چھپانے سے جو بچ گئے. مشرق دیکھتا ہوں تو بھی علی نظر آتا ہے، مغرب دیکھتا ہوں تو
أقول في هذا الذي يخفف فضائله أولياءه خوفا. میں کہوں تو کیا کہوں اس جوان کے فضائل کے بارے میں جس کو اپنوں نے ڈر سے چھپایا، دشمن نے حسد سے چھپایا، پوری کائنات کے چھپانے سے جو فضائل علی بچ گئے ہیں. مشرق دیکھتا ہوں تو بھی علی علی ہے، مغرب دیکھتا ہوں تو بھی علی علی ہے. اللہ اکبر. شور بیٹھے انہوں کہ استاد جی کی دائی رافضی تنے ہو گئے برائے پڑھی نہ بنے کہ رافض کا فتوہ تو لگا کھلا ہے. لیکن الحمدللہ علی دے علی بیٹے نے شہادت دے کے لوگوں نے دسیا ہے یہاں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اسلام کا کلر بن جاؤ. سید ختم کر دیتا ہے سنیت اور شیعت کی نفرت. جو بھی مظلوم ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ کشمیر میں ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو، جہاں بھی مظلوم ہوگا ہم اس کے حامی ہوں گے، جو ظالم ہوگا ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہے طاقت دیا ہم کو، ہے طاقت دیا ہم کو حسین ابن علی نے. کر سکتا ہے سر کو جھکایا نہیں جاتا. بن کر میرے بابا کا منافق ہے، منافق، منافق سے کبھی ہاتھ ملایا نہیں جاتا. حیدری میں ادرانا ایک خصوصیات سید علی خامنائی نو کینے نہ ملا کہ رکھیں جو علی دا خون ہے. غیرت علی علی، خودداری علی علی، عدل علی علی، زہد علی علی، تقوی علی علی، سادگی علی علی. کمال نہیں ہون کے رشاہ لکی ہوئی ہے جو میں ڈران دے میں نہ دساں. آج تک سوشل میڈیا تے وہ دور و خدا قسم میرا دل بڑا ٹھنڈا ہویا ہی جیدہ عرب دے کام غیرت انسان ایک بدو یہودی دے سامنے جہاد پیش کر کے سونے دے تے عورتاں دے والا نال رقص کرا کے او دی ٹوٹی تے تکبر چ اضافہ کر رہے ہیں. اس سے بھی علی دے بیٹے آکھیا میں تو اس ملعون کو ملنے کے قابل ہی نہیں سمجھتا. یہ نے ثابت کیتا ہے ہم اسلام کا دفاع کرنے والے. نفرت نو سید ختم. اور میں آگا جی میں تے جدہ دے سید دا جملہ سنے میں تے دیوانہ ہو جدہ ٹرمپ دیاں دھمکیاں ودیاں نا اس شریف سید جملہ کیا توڑی نظر تو گزرے ہو سی. انہاں فرمانا جب حسین ابن علی جیسی شخصیت اسلام پہ قربان ہو سکتی ہے میں کیوں نہیں ہو سکتا. سلام ایسی روحاں تے لڑے یا علی لڑے یہودیاں نال جدہ ہی لڑے یا علی لڑے یا اولاد علی لڑی یا اولاد علی کھلی لڑتی یہاں کی لمبی تدری ہوئی آئی. میں پیدا جو ہوئی کی وہی ہوئی ہائی. اتنی تاریخ آدھی ہے بھائی ساٹھی پاسوں کمزوری ودی گئی، اتو جرت ودی گئی، ایک گھبرانے گئے انہاں دی کمزوری یہودیاں دے دل ودھائے جگ لمبی ہوئی. یہودیاں دے دل ودھائے جنگ انتالی دے دل پڑی. سامنے کمزوری دکھاؤ تو انہا دل وڈا ہو گیا. وہ تھوڑا جا دل وڈا کرنے لگا. پیغمبر فرمایا تم وڈا نہ مان چل میں عالم اسے جو مرد ہوگا وہ قرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا. اللہ اکبر. علم نبی نے دیا تھا علی کو خیبر میں، علم نبی نے
دن علم ہمارا ہے۔ اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، میدان سے بھاگنے والا نہیں ہوگا، جو جم کے لڑے گا۔ ایک پیغمبر یہ آکھیا ہے اتو اس خواب لکھا ہے میں تے شیر حملہ کیتا ہے تے میں نے چیل چھوڑے۔ جہاں بھی کسی ظالم نے مارا ہے ہمیں مارا ہے۔ حمایت کا مسئلہ آیا ہے میدان میں شیعہ ہی تو آیا ہے۔ یہاں عجب ہے میدان میں شیعہ ہی تو سجاد پر محمد علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو فرار نہیں ہوگا۔ اس خواب سے بٹھا میں تے شیر حملہ کیتا ہے تے دو حصے جوان چھوڑے۔ اس نجومی سٹا ہے۔ اس آکھیا میرے خواب دی تعبیر دسو، انہاں کہتا ہے کل مک ونجنا۔ میں ایک جملہ پڑھتا میں پھر اپنے موضوع تے بیٹھ۔ میدان چایا تے اکون علی تے نام علی جڑے پہلوان نے سامنے آوے آنا تو پیتا پانی ہوئے دا تے کم دے ہوئے ہاتھ تے جو تلوار دھرے پاؤں دی آئے۔ اگوہ ہے مولا علی اس رکس خانی شروع کی تھی، اپنی بہادری دے اشعار دے قصے، میں ایڈا بڑا بہادر، میرا بابا ایڈا بڑا بہادر، میرا خاندان ایڈا بڑا بہادر، میں فلاں سے لڑا، میں فلاں سے لڑا، یہ تقریر کرے نہ رہے۔ ابو طالب دلال چپ کر کے سنتا رہا ہے۔ اور متوجہ ہو گیا تھا یا علی کچھ شیر تو ہی پڑھ۔ علی فرمایا میں نے ڈھیر شاعری دی لوڑ نہیں، انا اسد الذی کان رایتہ فی المنام، میں وہ شیر تہاں نے مفاد وچ ڈٹھا۔ فرمایا میں وہ شیر ہے جو راتی خواب پہ ڈٹھا۔ بہت ایک شیر پڑھے انا الذی سمتنی امی مرحبا، مرحبا اجتہاد ہوا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے بچپن میں میرا نام اجتہا رکھا تھا۔ یہ سمجھے جو علی تے روک پریساں حسنین دا بابا چند قدم اکاں بدھیا، فرمایا میں نے بھی پہچان انا الذی سمتنی امی مرحبا۔ میں بھی وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام چیرنے والا۔ اللہ اکبر، قصہ تمام ہویا۔ امیر المومنین دروازے نو ایک سمت خندق تے رکھی، بے پاسے علی خندق تے لہ گئے، تے میرا حصہ دروازے دا علی ہاتھ تے لیا، تے فوج ظفر موج نو آکھیا تم چلے جاؤ مال غنیمت حاضر ہے۔ علی خندہ کے ایک گاٹے دروازے تے فوج گزر رہی ہے، بندہ دوڑ کے آیا یا رسول اللہ میں سمجھ نہیں آمی اتنا بڑا وزن علی ہاتھ تے چاہ کے کھلے، فرماتا ہے ہاتھا دیر نکتا ہے ذرا پیڑا دیر میں نکتا اس کا زمین دے کوئی نہ ہے۔ پیغمبر فرمایا علی دے پیر جبریل دے پرد ہے۔ جب بھی یہودیوں سے لڑا ہے یا علی لڑا ہے یا اولاد علی ہے۔ اللہ کتنی سادگی ہے۔ مانا صحیح معنی سیرت پیغمبر اور علی دا نمونہ پیش کیتا ہے فرزند علی سید علی خان۔ یار حیران نہیں بندہ سپریم لیڈر ہوئے تے مکان کرائے دا ہوئے، سپریم لیڈر ہوئے تو مکان کرائے دا ہوئے تے جتی جا جا تو گڈی لو ہوئے، سیرت علی نہیں تو اور کیا ہے۔ خدا قسم پڑھو امیر المومنین دی سیرت پڑھو۔ ابن عباس فرمائن علی وقت دا بادشاہ آئی، دخلت والا امیر المومنین میں زیکار میں مقام زیکار تے علی تے خیمچ داخل ہویا،
وَهُوَ يَكْسَفُ نَعْلَا جد میں ڈٹھا ہے تو بادشاہ وقت اپنی جتی آپ کٹھیں دے بڑھے میں حیران ہو گیا ایڈی وڈی عظمت ایڈی وڈی سادگی اور میں نے ابن عباس ماں کی ماتہاغ النعل ابن عباس دس تیری نگاہ میری اس ٹوٹی ہوئی جتی کی قیمت کتنی ماں کی ماتلا مولا دی تو کوئی قیمت نہیں میں نے سونے ابن عباس یا احب الیہ من امرت قوم الا ان اقیم حقا و ادفع باطلا فرمائن حق دے اقتدار نو حاصل کر کے اگر میں حق قائم نہ کر سکا اور باطل نو جڑا تو اکھوڑ کے سٹ نہ چھوڑا تو میری نگاہ تیری حکومت میری ٹوٹی ہوئی جتی کے برابر قیمت ہے عادلانہ فیصلہ ظلم و نفرت جدا دارالخلافہ کوفے نو بڑا ہے پہلے خطبہ جڑا علی مولا دیتا ہے فرمایا دیکھ لو ایک میرا گھوڑا ایک میری تلوار ایک میری زرہ ایک میرا لباس ہے جدا تھوڑی حکومت چھوڑا بیچ لوے آئے جو میرا مال ڈھیر ہوئے تو سمجھ بنے آئے علی خیانت کرے علی دے آئے یا علی مہربانی کرو یہ جڑا حکومتی فیصلہ بیت المال دی تقسیم دا برابر دا کیتا نے بڑے لوگ ناراض ہو گئے چھوٹے لوگاں دی حمایت فائدہ نہیں پہ دیں دی ظاہراً مہربانی کرو نظر ثانی کرو جناب عمار فرمائدن میں موجود ہوں علی فرمائدن عمار جی مولا ہے جڑا ڈیوہ بلدہ پہ بجھا چھوڑ جڑا بجھا پہ جلا چھوڑ میں وہ بجھایا وہ جلایا لوگاں کہی آئی لی اپنا معاملہ بعد پہلے ایک دسو جڑا بلدہ پہ بجھایا کیوں میں جڑا بجھا پہ جلایا کیوں میں جواب سنے حسنین دا بابا فرمائدن کام بیٹا کردم بیت المال دا ڈیوہ پہ بلدہ بیت المال دے دل نال توڑا میرا ذاتی کام میں عدل علی اجازت نہیں دے دی کام ذاتی کرن تے ڈیوہ بیت المال دے دل نال لوگوں نے حوصلے پست ہو گئے اور لوگ بولے اسی تے چاہنے ہیں جی چاہنے حکومت کرو توڑی حکومت لمبی ویکھنا چاہنے ہیں چہرے تے جلالہ ہے فرماتا مرونی نطلب نصر بالجور علامہ غلی تو علیہ میں نے مشورہ دے منا ہو جو اللہ دی کمزور مخلوق تے ظلم کر کے علی اپنی کرسی اقتدار نو پکا کرے اللہ ما دور بے ما سمرا سمیر و ما اما نجم فی السماء نجم فرمایا یاد رکھو مسلمانوں جب تک زمین اور آسمان کا سلسلہ چل رہا ہے جب تک سورج اور چند چمک رہے ہیں علی اپنے فیصلے تو وال برابر پیچھے ہٹن واسطے تیار نہیں فرمایا لو کان المال للہ صفیت بینہم اگر میرا ذاتی مال ہوتا تو میں وہ بھی تقسیم کرن لگدا کہ مسلمانوں کے درمیان میں برابر کراں فکیف وانما المال مال اللہ یہ تو اللہ کا مال ہے اللہ کے مال میں خیانت اور وہ بھی علی لوگ حیران ہو گئے اتنی بڑی حکومت ولی داد لا چھوڑے پرواہ نہیں پہ کریں دے لوگاں دی حیرانی لٹھی حسنین دے بابے دے موجو ایک سونا جے جملہ نکلیا فرمایا اللہ لوتی تو اقالیم سبعت بنما تحت افلاقها الا اناس جنہ فی نملت نسل و حجل بشہیدت ما فعلتو فرمایا تے چھوٹی جی حکومت ہے جن جو تے پریشان ہو گئے اور رب کعبہ دی قسم زمین اور آسمان دیاں ساریاں حکومتاں دیاں چابیاں علی دے سامنے رکھ دیتیاں جان اور رکھیا جائے یا علی پوری کائنات دی حکومت لے لے چوٹی دے منہ جو ظلم نال جو دا چھلکا کھس رہا ہے فرمایا کائنات دی حکومت چھوڑ دے سان چوٹی دے ظلم کرن واسطے تیار نہ ہو سکے من عراق الخنزیر فی ید المجزوم فرمایا جڑی دنیا دے پیچھے تسی لگے ہوئے ہو نہ حرام دی پرواہ ہے نہ حلال دی پرواہ ہے فرمایا میری نگاہ جتنی مکروہ ہے جی میں 12 سال بندے دے ہاتھ خنزیر دی آند نہ ہوئے تو تسا نفرت کرے دے توڑی دنیا تو علی اس تو ڈھیر نفرت کرے ساری زندگی جمع دی خشک روٹی نمک نال کھا کے اللہ کا شکر باغ جو پانی لائی تھلے نے بندہ آیا مولا بھکھا میں نو کھانا علی اپنی روٹی دیتی ہے فرمایا کھا سکنا ہے تو کھا خشک روٹی ڈٹھی کھا نہیں سکیا چبا نہیں سکیا فرمائے جو نرم غذا کھاونی ہے تو ون حسن ابن علی دے دسترخوان تے رسول دا پتر تینوں اچھے کھانے کھویسی مہمان نوازے
جد آیا نا دا میں ڈٹھا میرے آقا دسترخوان لایا ہویا ہے حسن ابن علی لوگاں دے ہاتھ آپ پتے تو ہیں کھانا کھویں دے بندے میں نے کھانا پیش کیتا ہے جڑا بچ گیا نا میں کٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے حسن میرا ہاتھ نک کے فرمائے دن تو جتنی بارا کھانا مل سی یہ پریشان کیوں ہو گئے کٹھا کیوں پہ کرنا ہے دا آپ نہ کھانا اس باغ کھلائی ایک مزدور میری غذا بڑی سخت آئی میں ویسا توڑے حق کے دعا کرے سی حسن دی ہنجو لڑ پئیاں فرمائے دن عام بندہ نہ دسترخوان نہ مالک میرا بابا علی میرا بابا دربار توحید دی پیشی واسطے ہمیشہ نرم غذا تو وچ جناب کر دن خشک روٹیاں کھاونا نمک نال شکر ادا کرنا قسم تاریخ پڑھو وقت دا بادشاہ ہونا حضرات غلات دیاں موریاں جا کے علی یتیمہ دے کنڈے کھڑکا کے وج دے میں ہاتھ منہ بے پاسے کر وہ پھر لے دیو فرمایا مت سائل نو شرم ہمارا نہیں کرے دا جو میں سائل نو دے کے شرمندہ کروں غیب شرازی فرمایا لوگاں نو پتہ ہی نہ ہونا ساڑھے گھر کھانے دیوانا لا کون ہے تو اس سے پتہ لگا ہے جدا علی دا جنازہ چوے تے دھیاں دے وینا آیا ساڑھا یتیمہ دا سہارا بابا آیا ساڑھا فقیرہ دے گھر کھانے دیوانا لا بابا دیاں دے وگائے ساڑھے گھر کھانے دیوانا لا حسنین دا بابا علی اینانو سو سوگنامے علی روایت لکھی ہے کہ بابے دفن کر کے واپس بیانا تا رسول نے بیٹے چوراہے تے ڈٹھا نے ایک شخص ہے جنہی اکھی کوئی نہیں ہتھاں پیراں تو معذور ہے جیڑا روتا ہی پہ ہے دیادہ پہ ہے کدھے گیا ہے قریب غریبوں نے مدد کرنے والا کدھے طرح کھڑوا بے وگان دی کفالت کرنے والا اے نکلی حسن بے گئے سر جا کے زانوں تو رکھیا نے اکھی صاف کر کے آدھن کیڑے کریم نو یاد کر کے رونا ہے آدھا وہ کوئی دسیدہ جو میں کون ہوں کچھ اوصاف بیان کرنا کون ہے آدھا اور کچھ نہ جاندہ ہر روز آدھے آئے لقمے توڑ توڑ کے میرے منہ اللہ لباس آپ کو میں دے آئے کیا دینا المسکین و جانا سب المسکین اللہ دا محتاج بندہ محتاج دی خدمت کر فقیر و بالفقیر اللہ دا فقیر بندہ فقیر دی خدمت بیٹھے سارے جملے سنیں نہ اچھا رونا ہے فرمائن فقیر و عام بندہ نا کائنات دا امیر میں بابا علی نبینا دا مولا اے تیسرا دن نے میں نے ملن جو نہیں آئے اور میرے کو گستاخی ہو گئی ہے میرا شریف سردار ناراض ہو گیا داڑھی پس گئی پر میں دن تو رنج نہ ہوئے آج دے بعد تیری خدمت جانے میں حسن تو نہیں آیا فرمایا نہ روا میرے پیو نو ضرب لگ گئی ہے بھیڑا دے بھیڑ پر قرآن دے قابل نہیں ہو مہربانی کرو میرے احسان کرو میرے باپے دی مزار تئی ہے کہ میری لائبت امام نال نکرہ میرا دل پھٹ لائے سہارا دیتا ہے علی مولا دی مزار دے نال ناوینا ہی نیا سکتا ہے جی میں بچہ ماں دی جھولی ہے سکتا ہے قبر لوہانا لا کے ویڑ کر کے آدھا مولا تو سو جو ٹور گئے ہو تیرے بعد ایسا معذورہ میں کون ہے یا علی تیرے بعد ایسا فقیرہ میں کون ہے یا علی تیرے بعد میں نے زندگی چنگی نہیں لگ دی مالک میں نے موت دے چاہ علی دی مدار دے نابینا تڑپ کے مر گیا اور ہو گئے چھوڑ کے یتیمہ دے موچ دیونا میں تو اتنی حد تک بڑے اتنا پیار کرنے ہیں یتیمہ نال جو بچے ویکھیا نا تے کوفے دے بال آکھنا ہے کاش میں بھی یتیم ہوا جو علی دا سر چشکت دا سر میرے سر دے ہتھا غریباں بے یتیمہ والا میرا لباس پرانا میں کھیٹا تو بچے غریب چھڑے دے میں بچے یتیم چھڑے دے علی بچے نو آنا لایا گھر لایا سونا غسل دیتا سونا لباس پوایا چار کے پھر بچے کو لائے پر میں نے ون بیٹا انہاں دے نال کھیڑنا تیرا لباس تے انہاں دے نالوں چنگا ہے ہن تینوں کوئی یتیمی دا تانا دے وے نا او دی اکھ وچ اکھ پا کے کہ یتیم نہ چھڈو میرا بابا علی ابن ابی طالب فقیراں دے سہارے نو ضرب لگی ہے پالن والے نو ضرب لگی ہے او اکبر میرا پڑھنا سوکا جو
ضرب لگی ہے، ضرب کو ایڈی شدید آئی، سر این کھلے ہے جی میں کاری دا قرآن کھلے، اللہ این سر علی مولا دا کھلے ہے جی میں کاری دا قرآن کھلنا ہے، اے تو سارے جے ضرب لگی ہے، جبریل دا تاج لکھا ہے، ایلا کرے گا لقد تحترت واللہ ارکان الہدا قد قتل ابن ام المصطفیٰ، لوگوں اسلام دا صدول ہے گیا ہے، لوگوں مصطفیٰ دا بھرا مارا گیا ہے، لوگوں کوفے جو زینب یتیم ہو گئی ہے نا، لیکن جی میں زینب سڑا کو بابے نو ضرب لگ گئی، آگیا دیا حسن جلدی وجہ کو یاد آوردہ علی مری گئے، نٹھا نے مسلح تر آئی، سر جا کے حسن جھولی اچ رکھے، اور نمازی براداروں جدہ جھولی سر آئے، علماء فرمیدن حسن یا ہنجو لڑھیاں، گرم ہنجو علی دے چہرے دے آئیاں، آقا دی غش کھلی دے فرمیدن میرا لال پہلے نماز پڑھا، آیا نمازی، حسن پہلے نماز پڑھا، حسن نماز پڑھا بڑی شروع کی تھی، یہ دی حالت آئی کہ ویلے علی سجے جھوکوے، کہ ویلے علی کھبے جھوکوے، پتر دلال پڑھا بیٹا سبحان رب یلالا، اجرکم اللہ، پتر سہارا دیتا ہے، گھر دے نیڑے آیا، فرمیدن حسن مجھے چھوڑ دو، صحابہ نے آپ کو ہر کوئی اپنے گھر ٹورے، حسن بابا این صحابی بابا رو دے دبائر کلیل، علی دا صبر دا بل ٹوٹ گیا ہے، فرمیدن حسن میں بڑھنا ہے میری دھی دے ویڑا اڑے، حسن میری غیرت گوارا نہیں کرنی، میری زینب نے ویڑا دیا، میرے صحابہ نے کلا دیا ہے، آکو ایڈا غیرت مند ہے، یار دیا دھویا، جدہ لگی ہوئی بھائی لٹن علی فوجائی، شبر دا ہٹائی تیری دھی جان آئی، اے لٹے دا ملتا کرے دی، انہیں حق امتحان نہیں لینا، میں سفاری کیتا ہے میں تھکا ہویا، لیکن جڑے ویلے علی پتر نے علی صبر کرایا، حسین رنا علی صبر کرایا، ممبر دی قضا میں میرے رہبر دے جملے، فرمانے جڑے ویلے زینب ویڑ گی دل، علی دین کے جبائی جبرائیل، آدھا پتہ نہیں شام کی ویسے، پتہ نہیں علی دلے جی، اللہ کرو علی دین حال اللہ، اجروں کو اللہ، دیاں بہ گئیاں، پتر بہ گئے، حکیم سڑایا گیا، پتھر دل دا میزان میں نہیں، حکیم سڑایا گیا، جائے زخم چیک کیتا ہے، مول جو نکلے حسین ہر پیو نیوی بچ گیا، بچانا نہ ہے، حسن نے موئی جو جملہ نکلے، میں نو ممبر دی قسم میں میرا دل حل گیا روایت پڑھ کے، حسن آگئے دس بابے لکے کھوے ہوا، حکیم آگئے بابے لکھیر بھی ہوا، ریالی دے شریفہ، اجے حسن جام نہ چاہیا، کوفے دے لکے لکے یتیم بچے، پیالے چاہ کے مامان بھج گئے، آدھے لما جالی لور، اجالی مجبور، علی فرمائے حسن